ہاں بعد میرے پیارے دوستوں، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری نصیحتوں پر کوئی عمل کر لے تو اللہ والا عالم بننے کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ تو اب میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتے جائیں گے عرض کرتا جاؤں گا۔ میرے پیارے شیخ نے مجھ سے فرمایا کبھی رٹ کر بیان نہ کرنا اور لوگوں کے لیے بیان نہ کرنا، اور کسی کو ٹارگیٹ بنا کر، یعنی کہ اس کو مخصوص اس کی کسی بات نظر آ گئی اس کے لیے کبھی بیان نہ کرنا۔ اور حضرت شاہ عبد الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہماری بات سنتے ہیں تو فرمایا نکیر تو کرنا ضروری، کسی کو حقیر سمجھنا حرام۔ اور حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تجھے بیان کی توفیق دے تو اپنے آپ کو سب سے کروڑ درجے حقیر سمجھ کر پھر بات کرنا، کروڑوں درجے حقیر سمجھ کے پھر بات کرنا۔ اور مجھ سے فرمایا کہ یا تو دلائل کے ساتھ منہ توڑ جواب دو اس کو جو سنتا ہے، ورنہ فرمایا خاموش رہو، کبھی نہیں مانیں گے یہ۔ اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں سے بحث مت کرو۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک نوجوان سے فرمایا کہ یہ خاص بات بتا رہا ہوں، بہت سے دل، آپ تو اہل علم ہیں لیکن بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں پہلے طاقت سے روکنے کا ہے، پھر زبان سے، پھر دل میں، اور تم لوگ بڑے مولوی بنتے ہو، ہاتھ سے روکتے نہیں ہو، زبان سے بولتے نہیں ہو، دل کے اندر برا سمجھتے ہو۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ٹھیلے پر ٹیپ ریکارڈر لگا کر گانا لے کر سن رہا ہے گانا۔ ہمارے یہاں پر دوست ماشاءاللہ بہت سے کچھ علاقوں کے ایسے ہیں جن کی طاقت زبردست ہے، ان کا ہاتھ بھی پتھر جیسا ہے۔ اب کسی نے ٹھیلے والے سے کہا اوئے بند کر ٹھیلے کو، گانے کو بند کر، کہتے نہیں بند کرتا۔ کہا تجھے جانتا نہیں ہم حدیث پاک پہ عمل کرتے ہیں؟ دو مکے مارے اس کو، ٹیپ ریکارڈر اٹھایا، زمین پر گرایا، ڈنڈے مار کے توڑ دیا، اور دوستوں سے کہا دیکھا میں نے حدیث پاک پہ عمل کر لیا۔ وہ گیا اپنے ڈیرے پر گیا، 20 دوستوں کو بلا کر لایا، اور یہ نصیحت کرنے والا مولوی صاحب جو ہے توڑنے والا اس کے ٹیپ ریکارڈر کو وہاں گھر سے گزرا مسجد آنے کے لیے، نماز پڑھنے کا موقع دیا، نماز پڑھ کے باہر نکلا، ہاں بھائی یہ ٹیپ ریکارڈر کو کیوں آپ نے توڑا؟ اور 20 آدمیوں کو دیکھ کر وہ بھائی کیا، دے مکہ دے لات، 6 مہینے اسپتال کے اندر پلستر چڑھ کے لگا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں لوگ علماء سے پوچھتے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اور باخبر لوگ کون ہیں؟ علماء ربانین، مشائخ، مفتی صاحبان علماء ہیں۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، نابینا کا ہاتھ پکڑے گا کھڈے میں گرے گا۔ نابینا کا فرض ہے کہ بینا کا ہاتھ پکڑے، میں علم کے اعتبار سے نابینا ہوں، میرا فرض ہے میں حضرت والا کا ہاتھ پکڑوں۔ اسی طرح درد دل کے حساب سے، تقویٰ کے حساب سے میں نابینا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں اللہ والے کا ہاتھ پکڑوں۔ ایک دن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنا دیں گے۔ شیخ الحدیث پیٹر میرس برگ ساؤتھ افریقہ، وہاں منصور الحق صاحب ناصر دامت برکاتہم، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ساؤتھ افریقہ بھیجا تھا۔ فرماتے ہیں کہ باعث کوفت کی جو دین کی باتیں پہلے صحبت شیخ سے باعث آرام دی، میرے پیارے مرشد سے ملنے سے پہلے جو کیا کرتے تھے شکاوت کی باتیں، میرے پیارے مرشد سے ملنے کے بعد اب کرتے ہیں سعادت کی باتیں۔ حضرت نے فرمایا یہ طاقت سے روکنا یہ حکومت کا کام ہے۔ فرمایا یہاں حدیث پاک سے جو طاقت سے روکنا ہے اس سے مراد یہ کہ آگے کے فتنے کو بھی آپ روک سکیں، آگے کے فتنے کو روکنے کی طاقت ہمارے اندر کہاں ہے؟ اسی طرح زبان سے کہنا، حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کا ٹخنا چھپا ہوا تھا، تو میں نے نوجوان سے کہا کہ نوجوان ٹخنا کھول دے، تو اس نے کہا کیوں؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ایمان والے مردوں کو ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا۔ تو اس نوجوان نے حضرت نے فرمایا ٹخنا کھول دو۔ کہ کیوں کھولوں؟ کہاں لکھا ہے؟ حضرت مجدد نے فرمایا شریعت میں لکھا ہے۔ اس نوجوان نے شریعت کو گالی دے دی۔ حضرت مجدد خود روایت فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے شریعت کو گالی دے دی۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان رہا یا نہیں رہا، سب یہی کہیں گے کہ ایمان نہیں رہا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں مرتے دم تک توبہ کرتا رہوں گا، میری وجہ سے ایک آدمی ایمان سے نکل گیا، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا مجھے یہ تجربہ ہوا، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہم نے گاؤں میں دیکھا کہ مٹی جو ہے اس کا توا بنتا تھا،
پھر اس کو بھٹے میں گرم کیا جاتا تھا. اب جب وہ توا پک جاتا تھا تو اس پر روٹی رکھتے تھے. مٹی والے توے پر روٹی نہیں رکھتی تھی دادی نانی، وہ تو ٹوٹ جاتا. حضرت مجدد نے فرمایا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب تک توا پکا نہ ہو جائے روٹی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ توا بھی جائے گا روٹی بھی جائے گی. حضرت مجدد نے فرمایا میں نصیحت کرتا ہوں. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ خود عمل کرو. فرمایا جو تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، جتنی چیزیں ہیں، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ مرتے دم تک خاموش تبلیغ بھی ایک کرو. وہ تو کرو لیکن ایک خاموش تبلیغ بھی کرو. حضرت خاموش تبلیغ کیا؟ عمل والی. ابھی ایک خط تھا، آج ہمارے کسی دوست نے کسی سبزی والے سے لڑنے لگا تو سبزی والا کہنے لگا کہ بڑی دین کی باتیں کرتے ہو، بڑے بیانات کرتے ہو، تمہارے اخلاق تو یہ ہیں. رونے لگا. کہا واقعی صحیح بات ہے کہ خاموش تبلیغ دلوں کو آگ لگا دیتی ہے. بڑا دھواں دار بیان کیا. رات کو ولیمے کے اندر فوٹوگرافی اور مووی اور تصویریں تھی، موسیقی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے مرغا کھا رہے ہیں. اب جو بیان سنیں گے کہا واہ ممبر پر تو بڑا جوش دکھا رہے ہیں، اور مرغے کو دیکھ کر پھسل گئے. مہندی مایوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خاموش تبلیغ. کیا کریں، گھر میں ٹی وی ہے، آخر بیٹھنا پڑتا ہے. کیوں بیٹھنا پڑتا ہے بھائی؟ کیا کریں، دسترخوان ہمارا ٹی وی کے سامنے لگتا ہے. نہیں، اکیلے کھاؤ. ایک بہت بڑا رئیس، اس کا بیٹا اس فقیر سے جڑ گیا اور الحمدللہ ہر بات پہ عمل کرتا رہا. آخر یہ بھی دن آیا کہ میں نابینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا. مار بھی لگی. عید کے دن زیادہ مار لگی کہ اتنے رشتہ دار جمع ہے، مرد عورتیں ساتھ میں، کیا فرق پڑتا ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے. کمال ہے میری آنکھ پاک ہے، دل صاف ہے. میری آنکھ پاک ہے، دل صاف ہے، یا دل پاک ہے، آنکھ صاف ہے. حضرت فرماتے ہیں بدگمانی کیوں کریں، واقعی آپ کی آنکھ پاک ہے، دل صاف ہے، لیکن پاجامہ ناپاک ہے. پاجامہ ناپاک ہے، جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا لو، پتہ چلے گا وضو بھی نہیں ہے اور مسجد میں آ کے اللہ اکبر کھڑے ہوئے ہیں. مطلب پاجامہ ہی خراب ہو گیا اور وضو ہی ٹوٹ گیا. تیسری عید تھی 3 سال کے بعد. یہ باورچی خانے میں گرمی میں آ کے کھانا کھاتا تھا. 3 سال کے بعد ایک چچا آیا کہ یار تو ہر بار اکیلے کھاتا ہے، اکیلے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا نہیں. کہا وجہ کیا ہے، تم کیوں اس طرح کھاتے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ وجہ ہے. چچا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا میں تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا چچا آ گیا. کہا ارے بھائی تو بھی اس مولوی کے چکر میں پھنس گیا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا مولوی کا چکر نہیں ہے، ہمارے دماغ میں فطور ہے. اب وہ بھی رونے لگا. تھوڑی دیر میں ماموں صاحب پہنچ گئے. آدھے گھنٹے کے اندر پہلی دفعہ اتنے ماڈرن خاندان میں مرد الگ ہوئے، عورتیں الگ ہوئی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. حضرت مجدد فرماتے ہیں میرے دل، اب ہم کیا دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ خبردار فلم نہیں دیکھنا. خصوصاً لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ابا کیا حال ہے، پھر ایسے کرتے ہیں. دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، گانے نہیں سننا، اور کان کے اندر موسیقی والی نعت لگا کر نیچے کا جسے مٹک بھی رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک کتاب میں پڑھا کہ ناچ کے ساتھ آدمی اچھلتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک شیطان گردن پر بیٹھتا ہے اور کانوں میں ادھر گدگدی کرتا ہے، ادھر پیٹ میں گدگدی کرتا ہے پیر سے، اور گدی پر بیٹھتا ہے تو کوئی چیز وہاں بھی لگتی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ موسیقی ہوتی ہے تو ناچنے لگتا ہے. ایک صاحب کو علم بہت تھا اور کہتے تھے ارے چھوڑو یہ سب اصلاح کی باتیں، تقوی وقوہ کی باتیں، نفس تو ہمارے کنٹرول میں یوں ہے. اس کنٹرول کا کل بتا دینا مجھے، بتاؤں گا. بادشاہ والی بات یاد دلانا کہ کنٹرول کیسے نفس ہے. لیکن یہاں دوسری بات بتانا چاہتا ہوں کہ ارے نفس تو اپنے کنٹرول میں یوں ہے. مولانا یاد دلانا کہ بادشاہ والی بات، بلی والی بات کل یاد دلانا. آج تو دوسری بات کر رہا ہوں. کہا اور شیطان تو کیا ہے؟ ارے شیطان آئے گا، میں کہوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے شیطان دما کر بھاگے گا؟ کہا بھائی ایسی بات مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھا رہے ہیں ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ پلک چھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. اللہ تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور اپنے کو نیک سمجھنا تو حرام ہے. آپ اپنے اوپر اتنا وہ کر رہے ہیں کہ ارے چھوڑو سب مولویوں کی باتیں ہیں، سب اصلاح کوئی ایسی مسئلہ ہی نہیں ہے، شیطان تو یوں کہ مسئلہ ہی نہیں. ایک دن مغرب کا تھوڑا وقت باقی تھا، دریا کے کنارے وہ گزر رہے تھے، بڑے جو علم رکھتے تھے اور بڑے دعوے کرتے تھے. دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور رو رہی ہے. مغرب کا وقت ہے. قریب آ کر کہا بیٹی کیوں روتی ہو؟ بیٹی پھر لیٹی ہیں. کہا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہا چچا کشتیاں سب چلی گئی، مجھے دریا کے اس طرف جانا ہے، میں جوان، رات اندھیری،
یہ بھی ایسے ایسے ہو رہے ہیں، میں جوان رات اندھیری ہیں، یہ بھی ساتھ میں اندھیرے ہو رہے ہیں، اس طرف کیسے جاؤں گی؟ کہا تو فکر کیوں کرتی ہے، میں ہوں نا۔ کہا کیسے؟ کہا اپنے اوپر بیٹھ جا۔ تو کہا چلو بیٹھ گئی، وہ محترمہ اس کے اوپر بیٹھ گئی، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، اور بدھی اوپر مزے لے رہی ہے الگ ہیں۔ اب وہ دریا تو اتنا تک دریا تھا، وہ دریا کے جب بیچ میں آیا تو دیکھا کہ ایک ٹانگ بڑی ہونا شروع ہو گئی، اب تو ایسے ہل گئے، او کی ہوا ہے، اور دوسری ٹانگ اور بڑی ہونا شروع ہوئی، اب اور ٹانگ بڑی ہوئی اور ٹانگ بڑی ہوئی، جو بیت الخلاء میں نکلنا تھا وہ پاجامے میں ہی نکل گیا۔ کون ہے یہ، کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہ آپ بڑا علم رکھتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ میں جب شیطان آئے گا تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لوں گا، وہ لا حول کہاں گیا بھائی؟ بس وہیں رونے لگا اور چیخیں مار کے باہر نکلا۔ کپڑے تو پتہ نہیں بدلی کیے نہیں کیے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال توبہ کر لیا کہ آئندہ میں دعویٰ نہیں کروں گا۔ تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ آئندہ میں نے توبہ کر لی، ایسے میں نہیں کہوں گا۔ پھر فرمایا کہ اب یہ غور کی بات سنیے گا کہ ہم ٹرین میں بیٹھے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ایک ساتھی نے اذان دی، حضرت مجدد نے نماز پڑھائی، اس ڈبے میں ایک مسلمان نوجوان بیٹھا تھا اور نماز کے لیے نہیں آیا۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ اذان کا ہونا، نماز کا نکلنا، یہ خود دعوت ہے۔ لیکن حضرت نے ظہر کی نماز پڑھ کے اس نوجوان سے جا کر محبت سے باتیں کرنے لگے۔ عصر کا وقت ہوا، اذان دی، تکبیر ہوئی، نماز پڑھی، وہ نوجوان ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ حضرت مجدد پھر وہاں کے بعد تشریف لے گئے، اتنے بڑے مجدد ہو کے اللہ والے۔ مغرب کی اذان ہوئی، حضرت جیسے ہی اٹھے یہ نوجوان سیٹ سے گر کر پیروں میں لپٹ گیا کہ حضرت خدا کی قسم اگر آپ مجھے ظہر عصر کی نماز کا کہتے میں نہیں پڑھتا، لیکن میرے دل میں تھا کہ آپ مولوی لوگ ہم سے نفرت کریں گے، لیکن آپ نے اتنی مجھے محبت دی، خود میرے نزدیک آ گئے۔ حضرت مجھ 2 منٹ میں وضو کر لوں اور پھر مجھے توبہ کرا دیں، میں مر جاؤں گا، آئندہ جماعت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ والا ہو گیا یہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جان لڑا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گناہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، ہم ہمت چوری کرتے ہیں۔ کوئی گھر میں پردہ کرے نہ کرے، ہم پردہ کریں گے، ہم نامحرم سے بات نہیں کریں گے، ہم بھابھی کو نہیں کہیں گے کہ بھابھی چائے پلا دو، بھابھی کینیا کی چائے ہو، چینی کا، بھابھی چینی کی کیا ضرورت، اپنی انگلی بول دینا بس کافی ہے۔ یہ سب کیا چکر بازیاں بھائی، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، اور یہ تو جناب سرور بیٹھا ہوا ہے کہ میرے بھابھی نے ایک شخص نے پردہ شروع کیا، حضرت کے پاس آیا کہ حضرت وہ ممانی کہتی ہے کہ میں نامحرم کیسے ہو گئی؟ ارے میں نے تمہیں ہگایا متایا ہے اور بغیر کپڑوں کے تیری مالش بھی کی ہے آگے پیچھے، گاؤں میں سرسوں کے تیل کی مالش کرتے ہیں نا، تو اب وہ کہتی ہے میرے سے کیسے پردہ؟ حضرت نے فرمایا اب جب تمہیں وہ کہے نا میرے کیسا پردہ تو تم دیکھنا نہیں، یا پجامے پہ ہاتھ رکھ کر کہنا کہ ممانی ابھی بھی مالش کریں۔ یہ لڑکے نے کہا حضرت ٹھیک ہے۔ ممانی نے کہا ارے کیا مولویوں کے چکر میں آتا ہے، کون سا ممانی سے پردہ ہوتا ہے، ہم نے تجھے ہگایا متایا تھا، تیری مالش کی تھی۔ اس نے پجامے پہ ہاتھ رکھا، کہا ممانی ابھی بھی مالش کریں؟ کریں۔ وہ جب حکم تھا اب کا حکم بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ذکر کا کارڈ تقسیم ہوگا، یہ بھائی مجھے کل یاد دلانا، شروع میں ہی پہلے ہی بیٹھتے ہی ذکر کا کارڈ لے لیں۔ آپ لوگوں کی پڑھائیاں ہوتی ہیں، ذکر کم کر سکتے ہیں لیکن ناغہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو نہ بھی کرے ذکر کوئی بات نہیں، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیت ہے وہ ذکر کریں، ہر ایک ذکر کر سکتا ہے لیکن نہ بھی کرے کوئی بات نہیں، جلدی جلدی ایک ساتھ مل کر تقسیم کر دیں تاکہ وہاں سے دیں تاکہ دوست جلدی جلدی درسگاہ میں جانا شروع کر دیں۔ تھوڑے سے 4-5 دوستوں کو دے دیں وہیں پر، مصطفیٰ وہیں سے دینا شروع کرو تاکہ درسگاہ میں جائیں، آپ جلدی سے اس طرف آخر میں دے دیں وہاں سے۔ شیر محمد بخیر راغل ہیں، چلیں اور دے دیں اس کو اور تقسیم کر دیں۔